اگلے دن یہ سورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ قرآن کی آخری سورت ہے جو نازل ہوئی ہے، اس کے بعد کوئی سورت نازل نہیں ہوئی ہے، چند آیات ہیں، اور آخری قرآن کی آیت جس کے بعد کوئی قرآن نہیں اترا، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس بما کسبت وہم لا یظلمون، یہ قرآن کی آخری آیت اتری ہے۔ تو یہ آپ خیمے میں تشریف فرما تھے تو یہ آیت آئی، اس میں اشارہ تھا کہ میرے محبوب تیرے جانے کا وقت آ چکا ہے، تیرے جانے کا وقت آ چکا ہے، فسبح بحمد ربک واستغفر، تیاری کرو۔ تو آپ اس دن نکلے ایک دم اس آیت کے اترنے کے بعد، اس سورت کے اترنے کے بعد، اور آپ نے جمرات کی رمی فرمائی، پہلا اور دوسرا اور تیسرا، ہر جمرے کو رمی، ہر شیطان کو رمی کرنے کے بعد آپ بیت اللہ کی طرف منہ فرما کے دعا مانگی آپ نے، اور یہ دعا اتنی دیر مانگی جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، سورہ بقرہ، یہ کوئی پونے گھنٹے کی دعا آپ نے مانگی، پھر دوسرے شیطان کو کنکر مارے، پھر کوئی پونے گھنٹے کی دعا مانگی، پھر تیسرے شیطان کو کنکر مارے، پھر مجمع آپ کے کچھ ساتھ تھا، کچھ خیموں میں تھا، تو آپ وہاں اپنی اونٹنی پر تشریف فرما ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اونٹنی کے ایسے نیچے کھڑے تھے، ایسے ہی منہ کے نیچے ہی، اور اونٹنی کا لعاب ابو بکر کے کندھے پر گر رہا تھا، یوں گر رہا تھا، انہیں ایسے اونٹنی کی نکیل کو پکڑا ہوا تھا۔ تو اس میں اللہ کے نبی نے یہ جملہ بولا، ایھا الناس عسى الا تلقوني بعد عامی ھذا، جو درد ہے اس جملے میں میں تمہیں بتا نہیں سکتا ہوں۔ مرنے والا جب حسرت سے دیکھتا ہے اپنی اولاد کو تو وہ جو بولتا ہے وہ الفاظ نہیں ہوتے، وہ دوری دھار کا خنجر ہوتا ہے جو قلب و جگر کو چیر کے رکھ دیتا ہے۔ تو آپ کو نظر آ گیا تھا کہ میرے رب نے میرے روانہ ہونے کا اعلان کر دیا ہے، تو سامنے اپنا گلشن تیار ہے، جو اسے مالی گلشن کو دیکھتا ہے جو چھوڑنا پڑ رہا ہو تو کیا اس کی حسرت ہوتی ہے۔ اس ایک جملے میں جو حسرتیں ہیں میں اس پر رو تو سکتا ہوں، میں اسے الفاظ میں نہیں لا سکتا۔ ایھا الناس عسى الا تلقوني بعد عامی ھذا، لوگو یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے، آج کے بعد تم مجھے دیکھ نہ پاؤ گے۔ اس 11 تاریخ کے خطبے میں اب جب مینا میں عرفات میں جب آپ کو کسی بات کی ضرورت پڑتی تھی تو ربیہ بن خلف یہ آپ کے قریب کھڑے تھے، تو آپ ان سے کہتے ربیعہ لوگوں سے کہو اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے، ان کی آواز بلند تھی تو کہتے لوگو اللہ کا رسول یہ فرما رہا ہے۔ لیکن آج جذبات اور جدائی کا غم اور جذبات اور محبت اور شفقت اور فراق اتنا کچھ اکٹھا ہو گیا تھا کہ جوش میں آپ کی آواز بلند ہوئی، اور کسی ترجمان اور کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ 4 میل لمبی وادی ہے مینا کی، مزدلفہ کے ابتدا اور مینا کے آخری کنارے تک اللہ کے نبی کی آواز بغیر سپیکر کے جا رہی تھی، اور سننے والے جو سامنے کھڑے تھے وہ بھی ایسے سن رہے تھے جیسے آخری خیمے والا۔ خیموں میں بیٹھی عورتوں نے سنا، سارے آدمی تو ساتھ نہیں آئے تھے کنکر مارنے، کچھ ساتھ آ گئے تھے، کچھ خیموں میں تھے، عورتیں بھی، مرد بھی، بوڑھے بھی، تو آپ کی آواز اتنی بلند ہوئی ہے جوش میں، جذبات میں، کہ مینا کے آخری کنارے تک اور پہاڑوں کی چوٹیوں تک آپ کی آواز پھیل رہی تھی، اور اس میں آپ نے یہ جملہ 3 دفعہ دہرایا، فَلْيَبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام آگے پہنچا دو، میرا پیغام آگے پہنچا دو، میرا پیغام آگے پہنچا دو۔ اور یہی 11 تاریخ کو آپ نے کہا، 10 کو نہیں یہ کہا، 9 کو نہیں کہا، 11 کو کہا، الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ کی امانت کو پہنچا دیا؟ الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ کی امانت کو پہنچا دیا؟ یہ 11 تاریخ پر کہ پتا ہے کہ اب جانا ہی ہے، تو پھر سب نے کہا
سب نے کہا بلغت الرسالہ وأديت الأمانة ونصحت الأمة. یا رسول اللہ ہم گواہ ہیں آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ نے امانت کو منتقل کر دیا. آپ نے اللہ کا پیغام پورا پورا ہم تک منتقل کر دیا، اور آپ اپنی امت کی ہر بھلائی ہمیں بتا کے جا رہے ہیں. تو کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اللہ گواہ ہو جا، یہ کہہ رہے ہیں میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے. یہ 11 تاریخ کو یہ تبلیغ کا کام امت کی طرف منتقل ہوا. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جاؤ میرا پیغام آگے پہنچا دو. یہ تبلیغ کا کام کوئی تحریک نہیں، کوئی جماعت نہیں، یہ امت کا اصل کام ہے. جتنے دین کے کام ہیں تبلیغ کے سوا وہ طلبگاروں کے لیے ہیں، بے طلب کے لیے اس میں کوئی پیغام. ابھی ظہر کے وقت ایک شخص نے مجھ سے کہا وہ بہاڑی میں کہ میں اپنا بیٹا آپ کے مدرسے میں داخل کرانا چاہتا ہوں. میں نے کہا میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، ایک بستر بچھانے کی بھی جگہ کوئی نہیں ہے، میں معافی چاہتا ہوں، میں داخل نہیں کر سکتا. دعوت ہے جس میں وسعت ہے سمندر کی طرح، جس میں اٹھان ہے بادلوں کی طرح، جس میں فیضان ہے بارش کے قطروں کی طرح، جو طلبگار پہ بھی برستا ہے، بے طلب پہ بھی برستا ہے. جو لڑکا میرے گورنمنٹ کالج لاہور میں تبلیغ کا کام کرتا تھا، نعیم الدین، اللہ اس کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اس کو بے عزت کر کے کمروں سے ہم نکالتے تھے، بے عزت کر کے، دھکے دے کر. خود میں نے یوں دھکا دے کے اسے کمرے سے نکالا. میں قربان جاؤں اس کے ظرف پر کہ وہ پھر بھی ملنے آ جاتا تھا اور پھر دعوت دیتا تھا. کوئی مولوی یہ کر سکتا ہے؟ کیا کام ہے، عجب کام ہے. سبحان اللہ، کہ گالیاں دینے والے کے بھی پیچھے جاؤ، دھکے دینے والے کے بھی پیچھے جاؤ. نیا نیا میں تبلیغ میں تھا تو ایک جگہ ہماری جماعت تھی، تو عمومی گشت میں ایک آدمی نے ماں بہن کی گالیاں نکالی ہم سب کو. تو ہمارا امیر کہنے لگا بھائی اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، اس بیچارے کو پتہ کوئی نہیں. اللہ اکبر، اتنا بڑا ظرف. کسی دیندار کو اوئے کر دو تو تمہیں حشر دکھا دے گا کہ تو ہے کون مجھے اوئے کہنے والا. تو میرے بھائیو، 11 تاریخ کو یہ ذمہ داری امت کی طرف منتقل ہوئی ہے. بڑے تس کو احتشام کے ساتھ، بڑی آن بان کے ساتھ، بڑی ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ. اور سامنے صدیق بھی ہے، اور سامنے وہ بھی ہے جس نے آج اللہ کے نبی کو دیکھا ہے اور اس کے بعد ساری زندگی پلٹ کے نہیں دیکھا. اس چھوٹے درجے کے صحابی سے لے کر صدیق، عثمان، علی، فاروق جیسے کھڑے ہوئے ہیں. سب کی طرف یہ پیغام منتقل ہو رہا ہے کہ میرے پیغام کو دنیا میں پہنچا دو.